وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ خود کو بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہے، یہ وہ طریقے ہیں جس سے خود کو بدلا جا سکتا ہے. اب کریں. وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے پیچھے نہیں ہو پاتے، اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ نہیں کر پاتے، حالانکہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، بیٹھے ہوتے ہیں، موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیہودہ کانٹینٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، ساری پلاننگز گناہوں کی کرتے ہیں، تنہائیوں میں جاتے ہیں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سورسز کی طرف جاتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جس سے گناہ ہوتے ہیں، اور جب وہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، عقل بحال ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں او ہو گناہوں سے بہت بڑی بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم گناہوں سے نہ بچ سکے. کوئی کوشش نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ بچتا ہے. انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اوکے. ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں. کس لیے بدلنا چاہتے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ اگر ہم سے راضی ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا پہلے بنے گی، آخرت بعد میں بنے گی. دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے. دنیا میں بھی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. دنیا والوں کو بھی آپ پر رشک ہوگا اور آخرت والوں کو بھی آپ پر رشک ہوگا. یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس بندے کی طرح زندگی گزار کر آ جاتے. تو یہ فارمیلٹیاں چھوڑ دیں. جب تک آپ فارمیلٹیوں والی زندگیوں میں گزاریں گے نا، رہیں گے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی اپنے آپ میں ایک اچھا اور بہتر چینج نہیں لا سکیں گے، اسپیشلی اللہ کے معاملے میں. اور ایک دفعہ اگر آپ کا دل اللہ سے جڑ گیا تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی ساری باڈی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے ہاتھوں کے اعمال، میرے ہاتھوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، کانوں کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، ہماری شہوتیں عروج پر ہیں، ہمارا ہوس عروج پر ہے، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارا نفس. تو ہم اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں. ابھی بھی ہم اگر فارمیلٹیوں میں رہیں گے تو ہم اپنا اچھا خاصا وقت برباد کریں گے. وہ گناہ جن کی آپ کو عادت ہے، جسے آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو، جسے آپ چھوڑنے کی بار بار کوشش کرتے ہو لیکن بار بار گر جاتے ہو، اسے چھوڑنا ہے. اب ان گناہوں میں بد نظری آ جاتی ہے. موبائل کے ذریعے سے ہم بہت بد نظری کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، غلطی سے کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بد نظری نہیں کرنی، کیونکہ پتہ ہے آپ کو بد نظری آپ کے نیک اعمال کو، آپ کی اسپرچویلٹی کو، آپ کی روحانیت کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کا ایمان خالی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بد نظری اتنی بڑی چیز ہے. آپ کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ مینٹل ہیلتھ جو ہوتی ہے، یہ اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ اس میں کچھ یاد رکھنے کی صلاحیت باقی نہیں بچتی بد نظری کی وجہ سے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان ایڈک ہوتا ہے بری چیزوں کو دیکھنے کا، اب یقین کریں کہ وہ بھوکلاہٹ کا شکار ہوتا ہے. وہ 10-20 لوگوں میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکے گا. اس کے اندر وہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بہت ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر پاتا، اچھے طریقے سے رکھ نہیں پاتا. اگر کوئی سوال کرے یا جواب کرے تو ہزاروں دفعہ سوچے گا، پھر کہے گا ہاں یہ وہ فلاں فلاں. تو بد نظری کا یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے کہ یہ آپ کی روحانیت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کے ایمان کو جڑوں سے کاٹنا شروع ہو جاتی ہے یہ بد نظری. یعنی کہ اس بد نظری کی مثال ایسی ہے کہ آپ نیک اعمال بھی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ بد نظری بھی کر رہے ہو، برے کانٹینٹس بھی دیکھ رہے ہو، ڈرامے، فلمیں اور ننگے جسم، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو آپ کے اندر کی شہوت کو بڑھاتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے ایمان کو، آپ کے ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے ہٹ کرتے ہیں. جب آپ یہ سارے اس چیزوں میں انوالو ہوتے ہو نا تو آپ کھو جاتے ہو. آپ چل زمین پر رہے ہوتے ہو لیکن آپ کی سوچیں اور آپ کے خیالات کہیں اور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. عبادات کی لذتیں آپ کے دلوں سے کھینچ لی جاتی ہیں. اللہ کا تعلق ویک ہونے لگ جاتا ہے. اللہ حالانکہ انسان سے راضی ہوتا ہے، 100% راضی ہوتا ہے، لیکن اسے اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے انسان بہت بڑے سے بڑا امتحان بھی پاس کر لیتا. انسان بہت بڑی سے بڑی آزمائش سے بھی نکل سکتا ہے. انسان بہت بڑے سے بڑے غم سے بھی نکل سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے. لیکن یہ جو اللہ کے معاملے میں جب انسان کنفیوز ہوتا ہے نا، تو یہ دکھ اور یہ درد اور یہ کمی پوری زندگی لگ جاتی ہے، لیکن انسان پوری نہیں کر پاتا. یہ درد ہی ایسا درد ہے کہ انسان کھو جاتا ہے، گمسم ہو جاتا ہے. تو اینی ہاؤ بد نظری نہیں کرنی. اگر آپ ساتھ ساتھ بد نظری کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن تنہائیوں میں آپ بد نظری کر رہے ہیں، تو پتہ ہے آپ کی مثال کیا ہوئی؟ کہ جیسے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے اور آپ اس میں ہوا بھرے جا رہے ہو.
भरे जा रहे हो और वो हवा स्टोर नहीं हो रही। आप नेक अमाल तो कर रहे हो, नमाज़ें भी पढ़ रहे हो, ज़कात भी दे रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, हालाँकि इसका सवाब भी आपको मिलेगा, ये नेकियाँ आपकी ज़ाया नहीं होंगी। लेकिन साथ ही साथ आपकी बदनज़री की वजह से, बुरे कंटेंट्स देखने की वजह से, बुरी चीज़ों में जैसे सीरियल्स वगैरह देखने से, जैसे कि रियल लाइफ में हम आँख पटक्का कर रहे होते हैं, नामहरमों पर जो नज़रें अजीब-अजीब तरीकों से दौड़ा रहे होते हैं, इसकी वजह से आपके अमाल आपके अंदर जमा नहीं हो पाते, आपके ईमान लेवल को बढ़ा नहीं पाते। ओके, सो बदनज़री नहीं करनी पहले, ये वो गुनाहों की इक़सा बता रहा हूँ। पॉइंट यही है कि जिन गुनाहों की आपको आदत लगी हुई है उसे छोड़ना है। ये नहीं कहना कि मैं नहीं छोड़ सकता, मुश्किल है, कैसे होगा, फलाँ होगा, फलाँ होगा। ये अल्फाज़ आपके लिए कैंसर है। आपने कहना है कि करके दिखाना है। भाई मेरी ज़िंदगी डिस्ट्रैक्ट हुई पड़ी है, मैं बहक चुका हूँ, मेरा और अल्लाह का ताल्लुक इतना कमज़ोर हो चुका है और मैं ये कहता रहूँ कि बस मुझसे नहीं होता, ये तो कोई हल ना हुआ। मैं करके दिखाऊँगा, ऐसी की तैसी मेरी और मेरे नफ्स की और मेरे उन सोचों और उन ख़यालों की जो मुझे कदम नहीं बढ़ाने दे रहा। हाँ, ये लड़ाई होती है। वो गुनाह जिनकी आपको आदत है उसे छोड़ना। अब उसमें एक जैसे कि बदनज़री हो गई, झूठ, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। सोचें, कितना बड़ा गुनाह है और हम मज़ाक में झूठ बोल रहे होते हैं, बच्चों से झूठ बोल रहे होते हैं, माँ-बाप से झूठ बोल रहे होते हैं। अगर कोई इनफैक्ट कि अगर कोई इतना कहे ना कि किधर हो, तो होते एक जगह है, झूठ बोल के दोबारा कहते हैं यार इधर है। मतलब इस लेवल के झूठ बोले जा रहे हैं। छोटे लेवल वाला भी झूठ बोल रहा है, बड़े लेवल वाला भी झूठ बोल रहा है। तो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ से आपकी मुआशरत भी खराब होती है, आपकी ज़िंदगी भी खराब होती है और कहा जाता है, किताबों में आता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है, तो वो जो रहमत के फरिश्ते इसके इर्द-गिर्द होते हैं ना, जो इसकी हिफाज़त कर रहे होते हैं, शैतान से, वसवसों से, नगहानी आफ़तों से और वो हिडन चीज़ों से, वो इससे दूर हो जाते हैं। इसके मुँह से एक ऐसी स्मेल जाती है कि उस स्मेल की वज़ह से वो फरिश्ते उनसे दूर हो जाते हैं। ठीक है? अब आप इमेजिन कर लें कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी रहमत के फरिश्ते जो आपके मुहाफ़िज़ होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो आप अपने हाथों से अपने मुहाफ़िज़ों को अगर अपने बॉडीगार्ड्स को अगर दूर कर दें तो आप अकेले रह जाएँगे और दुश्मन आप पर ईज़िली अटैक कर सकेगा। तो झूठ नहीं बोलना, झूठ से ईमान भी ख़त्म होता है। ओके? मज़ाक में भी झूठ नहीं बोलना। और इसके अलावा गुनाहों की एक बड़ी किस्म जो हमारी फैमिली में पाई जाती है, ग़ीबत। ग़ीबत सुनने से भी और ग़ीबत करने से भी, दोनों तरह हम बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है? और ग़ीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त, वो वाली मिसाल। ठीक है? तो ग़ीबत नहीं करनी और इसके अलावा तन्हाई के गुनाह, जो कि हर बंदा उसमें इन्वॉल्व है, तन्हाई के गुनाहों में। तो तन्हाई के गुनाहों को अवॉइड करना है, जिसमें बदनज़री भी है और जिसमें एक दूसरे से बातें करना वगैरह भी है, नॉन महरम, विदाउट एनी रीज़न, अननेसेसरी टॉक्स। तन्हाई के गुनाह, इस तरह शहवतों को बढ़ाने वाले अमाल और धोखा, जैसे कि हम अक्सर औकात देते रहते हैं, गुस्सा नहीं करना और हराम ताल्लुक, इतना बदनसीब है वो इंसान जो आपस में इस वजह से कनेक्टेड है, विदाउट एनी रीज़न कनेक्टेड है। एक चीज़ जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्लियरली अपने कुरान में भी मना किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों के ज़रिए से भी मना किया और वो इंसान अपने ओपिनियंस को सामने रखकर, ओ जी मुआशरा कर रहा है, कुछ नहीं होता, इन सो कॉल्ड बातों को सामने रखकर वो कर रहा है जो उसका नफ्स और उसका शैतान और उसका हवस और उसकी शहवत डिमांड कर रही है। तो कितना बदबख्त है ना वो इंसान। तो नामहरम से, ज़ाहिर सी बात है, नामहरम से ताल्लुक़ और उससे बातें करना तन्हाइयों में, हम तो यही समझते हैं कि उससे टाइम पास हो जाता है, एक अच्छी सी वाइब क्रिएट हो जाती है, लेकिन आपको नहीं पता कि अंदर से आपका ईमान भी ख़त्म हो रहा होता है और दूसरी तरफ फरिश्ते भी आप पर लानत कर रहे होते हैं और तीसरी जानिब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओपिनियंस के सामने अपने सो कॉल्ड ओपिनियंस जो मुआशरे ने जनरेट किए होते हैं उनको भी सामने रखकर नबी और अल्लाह की बात की मुखालफत कर रहे होते हैं। और इसी के अलावा टाइम ज़ाया करना, इर्रेलेवेंट चीज़ों पर लग जाना जिसका कोई मकसद ही ना हो, जैसे कि गेम्स हो गया, कोई वीडियोज़ देखना, कोई सीरियल्स देखना, विदाउट एनी रीज़न गैजेट्स को यूज़ करना। ज़रूरत की हद तक सही है, आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, यूज़ करें, अल्लाह भी खुश होता है इस चीज़ से। लेकिन टाइम ज़ाया करना एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप अपने साथ कुछ नहीं लेकर आए। आपने सुना होगा कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं लेकर आए, कुछ नहीं लेकर जाओगे, लेकिन आप एक चीज़ लाए हो अपने साथ और वो है आपका टाइम। वो टाइम पीरियड, जितनी सांसें आपने लेनी है, जो दिन और जो रात आपने इस दुनिया में गुज़ारनी है, ये टाइम आप लेकर आए हो। तो इसी टाइम को अगर कोई इंसान ज़ाया कर दे इर्रेलेवेंट चीज़ों को इतना इर्रेलेवेंट समझे कि अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ले,
اور فرائض کو اگنور کر کے ان فرضوں کو ادا کرنے میں لگ جائے تو یہ گناہ ہی ہوا نا. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ گناہوں کو اوائڈ کرنا ہے. اب آپ کے کون سے گناہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, میرے کون سے گناہ ہیں وہ مجھے پتہ ہے. میں آپ کے سامنے گناہ نہیں کروں گا, آپ میرے سامنے گناہ نہیں کریں گے, کیونکہ آپ ایکسپوز ہو جائیں گے, میں ایکسپوز ہو جاؤں گا, آپ کی عزتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی, میری بھی عزتوں کی دھجیاں اڑ جائیں گی, اور وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے آپ کو اپنے گناہ پتہ ہے, مجھے میرے گناہ پتہ ہے. میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ, بس یار بہت ہو گیا, کب تک کریں گے, عرصہ ہو گیا گناہوں کو کرتے کرتے. کیا چین ملا ہمیں, کیا سکون ملا, کیا کامیابی ملی؟ ہر بار لذت ملی اور لذت کے بعد بے سکون ہوئے. شروع میں شیطان آیا, سنہرے خواب دکھائے, اور جیسے ہی وہ گناہ ہوا پریشان ہو گئے. شروع میں آیا, شیطان نے بہکایا کہ یار کچھ نہیں ہوگا, سب کر رہے ہیں یہ وہ فلاں فلاں, اور جیسے ہی کیا نقصان اٹھایا, ایمان ضائع ہو گیا. تو نہیں آنا آپ شیطان کی مزید باتوں میں, ٹھیک ہے.